وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة رضي الله عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف وفي كل خير أحرص ما ينفعك واستعن من الله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسم قال سارے ساتھی آ گئے باہر کو ساتھی کتاب میں خالی نظر آ رہی ہیں آ گئے ساتھی مسئلہ دوبارہ چلیں سارے ساتھی موجود ہم سے میں شروع کروں. یہ باہر والے ساتھیوں کو بلا لیں جلدی مشورہ کریں کوئی باہر ہوں تو قدر جلدی آ جائیں. کوئی باہر ساتھی ہوں تو ان کو جلدی بلا دینا سبق ہے. ادھر بھی کوئی ساتھی باہر اللہ کرے آ جائیں. یہ بھی اندازہ ہے ساتھی بیچارے مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کچھ تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آ جاؤ تقریباً آئے گئے. دروازے بند کر دیا ایسے سارے ساتھی مسجد میں آ جاتے ہیں پورے. ہمارے ایک بزرگ باہر بیٹھے ہوتے تھے میں خیر وہ نظر آ رہے بڑی عمر کے بزرگ باہر مسجد براؤنڈ میں بیٹھے تھے. ایک باہر یہاں بزرگ گراؤنڈ میں بیٹھتے تھے بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے. اچھا جب باہر بیٹھتے تھے اچھا چلو ٹھیک آ گئے ٹھیک. اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ. چلو میرے ساتھی آ گئے اللہ کا شکر الحمد للہ. بعض تعبیرات ایسی ہوتی ہیں بھائی مجلس کے ساتھ جزا ہے. یہ ہمارے بزرگ میں باہر گراؤنڈ میں دیکھ رہا تھا 8,000 اللہ آگے چلو ماشاء اللہ آ گیا رحمت اللہ چلو تھوڑا سا کھول ہی دو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. چلو کوئی باہر والے کو ساتھی یہ کچھ سامنے کا دروازے نہ کھلے رہنا کچھ دل کا بھی آرڈر ہے. آ جاؤ جزاک اللہ ماشاء اللہ خیریت سے ہیں
علیہ السلام اللہ تعالیٰ خیر اللہ خیر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اللہ خوش ہوتے اللہ خوش ہوتے ماشاء اللہ آ جاتا ہے سارے ساتھی ماشاء اللہ فکر رہتی ہے مجھے الحمدللہ سارے ساتھی آ گئے باہر ساتھی آ گئے تقریباً میں مضمون شروع کروں اب ذرا دھیان سے سمجھنا کل آپ کی خدمت میں کر رہا تھا نا قضاء اور قدر یہ دو چیزیں ہیں قضاء کا لغوی معنی ہے فیصلہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قضاء کا لغوی معنی ہے فیصلہ کرنا اور قدر کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا اندازہ لگانا اور شریعت کی اصطلاح میں قضاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کلی عدلی اجمالی کو شریعت کی اصطلاح میں قضاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کلی عدلی اجمالی کو اور قدر اس حکم کلی کی جزیات اور تفصیلات کا نام قدر ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ کہ بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے تقدیر کے بارے میں ایک سادہ سی تعبیر ہے جو ہم نے اپنے کعبہ حضرات کے قدموں میں سنی ہے جو بہت سی تشریحات کا خلاصہ ہے اور ساری باتیں کتابوں میں ہر جگہ شرح بھی نہیں ہوتی بھی قدموں میں بھی ہوتی ہیں یہ چند بزرگوں کی تعبیرات کو ملا کر آپ کی خدمت میں یہ حلوہ پیش کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے اللہ اپنی مہربانی آپ مشکلات شریف پڑھائیں گے بخاری شریف میں اور سب جگہوں میں یہ عنوان آتا ہے وہاں پھر کل کر رہا تھا تقدیر علم خدا تقدیر علم خداوندی کا نام ہے کیا نام ہے تقدیر علم خداوندی کا نام ہے امر الہی کا نام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ یہ کام ضرور کرو تقدیر علم خداوندی کا نام ہے امر الہی کا نام ہے یہ حضرت شاہ غنی پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ وہاں سے میں لیا رہا ہے تقدیر علم خداوندی کا نام ہے اب دھیان سے یہ اگلی بات رہا اشارے سے تعلق ہوتی ہے میں تب دیکھنا رہا تقدیر علم خداوندی کا نام ہے یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہر آدم علیہ السلام تشریف لا چکے ہر نوح علیہ السلام تشریف لا چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت کے تاج کے ساتھ تشریف لا چکے صحابہ کرام تشریف لا چکے یہ سب واقعات پیش آ چکے اپنا کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے اب ہم سب پڑھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے الحمدللہ یہ آئندہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا دجال کو خروج ہوگا قیامت کی بہت سی علامات قیامت قریب پیش آئیں گی یہ واقعات پیش آنے والے ہیں پھر تقدیر علم خداوندی کا نام ہے امر الہی کا نام نہیں یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اچھی طرح یاد رکھیں تعبیر بھائی اللہ کرے جب آپ پڑھائیں گے پھر کام آئے گی پھر ان چیزوں میں قدر ہوگی لکھ بھی لیا کریں
مجھے پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہمارے نیک پروفیسر صاحب میں یہ مجلس میں یہ بیان کر رہا تھا پیر کا مسئلہ، تو وہ بیچارے وہ ریکارڈ کر لے گئے، کہتے میں چلو وہاں یونیورسٹی میں طلباء کو اس تعبیر سمجھاؤں گا جا کر بلانا۔ وہ اساتذہ ہم قدر ہوتی نہیں کہ ہم نے جو طلباء کے ساتھ سونا پڑتا ہے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کے وہ نیک استاد ہیں۔ تقدیر امر الہی کا نام نہیں، علم خدا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں، دیکھیں دھیان سے، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے آپ بھی کریں، ایک دفعہ کریں صحیح رحم، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ لیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے اللہ۔ تقدیر مجبر نہیں، مظہر ہے، علم خدا بندی کو ظاہر کرنے والی الحمدللہ۔ یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یعنی ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو خیر یا شر کا کام، اچھا یا برا کام کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اسی کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے، بلکہ جو کرنا ہے ہم نے اپنے ارادے و اختیار سے جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اب دیکھو یہ طالب علم باہر اجزا کرنا، چلو آگے۔ اب دیکھو یہ ہمارے نئے طالب علم ہیں، یہ بعض دفعہ مہمان آ جاتے ہیں، میں طلباء سے پوچھتا ہوں اب کہیں وہاں مدرسے میں بھی وہاں پر سبق کے دوران مہمان تشریف لاتے ہیں، میں کہ یہ مہمان مدرسے کے میں داخل ہونے سے پہلے مجھے ان کا علم نہیں تھا، ایک لمحہ پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ یہ مہمان یہاں آئیں گے۔ اللہ اب یہ دو طالب علم آئے پہلے آتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ سبق میں شریک ہوں گے یا مہمان ہیں، انہیں ایک لمحہ، انہیں ہمارا علم کتنا کمزور ہے نا، ایک لمحہ پہلے معلوم نہیں کہ کون سے مہمان سبق میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے علم۔ اور علمیہ کا علم کیسا ہے، ان کو زمین و آسمان کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے معلوم ہے کہ آج ہمارے جامع شفیع کے طلباء آج جامع شفیع کی مسجد میں اور اس گھڑی کے اندر یہ حدیث شریف کے سبق میں شریک ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ جب ان کو پہلے سے معلوم ہے تو پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں تو گاڑی کی ٹکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ہوا ہے، گاڑی کی ٹکر ہوئی ہے، اور اللہ میاں کو ٹکر سے پہلے معلوم ہے، ان کو حادثے سے پہلے معلوم ہے۔ ہماری خبر تو ٹکر کے بعد چھپتی ہے نا اللہ لگا تو فلان جگہ حادثہ ہوا ہے، ان کو حادثے سے پہلے علم ہے کہ کہاں گاڑی کی ٹکر ہوگی، کہاں حادثہ ہوگا۔ جب ان کو پہلے سے معلوم ہے تو وہ پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں الحمدللہ۔ اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر مجبر نہیں، مظہر، علم خدا بندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ ہمارے نیک استاد مثال دیتے، بڑی پیاری مثال دی، ہم مشکات شریف میں پڑھتے ہیں، ہمارے استاد مولانا شاہ استاد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دی۔ ہمارے ایک طالب علم سکول میں پڑھتا تھا، ایک طالب علم سکول میں پڑھتا تھا، محنت نہیں کرتا تھا۔ استاد نے کہا محنت کرو ورنہ فیل ہو جائیں گے، استاد نے کہا محنت کرو ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال امتحان ہوا، وہ طالب علم فیل ہو گیا۔ استاد نے پوچھا کیا بنا، کہنے لگا فیل ہو گیا ہوں، فیل ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا، آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا ہوں۔ استاد کہنے لگا اللہ کے بندے، میں نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا تھا کہ آپ محنت نہیں کر رہے، محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ آپ محنت کر کے میرے تجربے کو غلط ثابت بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ مثال دے کر ہمارے بزرگ استاد فرمانے لگے جب ایک استاد کا تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا،
اللہ میاں کا علم تو عدلی ہے، وہ کیسا غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر حضور کے مبارک قدموں میں پہنچ کر ہمیشہ کی ساعتوں میں سرفراز ہوں گے، اور عتبہ، شیبہ، ابو جہل یہ قریب رہ کر اپنی شقاوت اور بدبختی، اپنی شقاوت کی وجہ سے اور اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی میں چلے جائیں گے۔ ان کو پہلے سے معلوم جاتا ہے، جب پہلے سے معلوم ہے تو وہ پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں کن کے ساتھ کیا حال پیش آنے والا ہے، ان کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش بختی کی راہ اپنائیں گے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ بدبختی کی راہ اپنائیں گے۔ ہم کو قریب رہ کر اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی میں اور محرومی میں چلے جائیں گے۔ تو تقدیر مجبر نہیں، مظہر ہے علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ پھر یہ تقدیر کا مسئلہ نہ رکھا کیوں ہے؟ سادہ سا ہمارے بزرگ صاحب فرمائے تقدیر کا مسئلہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا یہ تسلی کیے رکھا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ بھائی سونے والے کا ہے، جزاک اللہ، نیند آ رہی ہے کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی میں تھوڑی بہت گرمی ہونی چاہیے نا بھائی، آپ اے سی لگانے کی چلو لگا دیا بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو کوئی بات نہیں، چلو کمزور ہیں، کچھ سہولت کی چیز مل جائے کوئی حل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا تقدیر کا مسئلہ تسلی کے رکھا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، خوشی میں اترائے نہیں اور تکلیف میں گھبرائے نہیں، کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو ہم تقدیر کا سہارا لے کر ہی تسلی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا، ہم پریشان نہ ہو، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی پیش آ گیا۔ حالانکہ اس میں بعض دفعہ اپنے قصب کا بھی دخل ہوتا ہے، اپنے ارادے کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن ہم جو سہارا دیتے ہیں وہ تقدیر کا سہارا لے کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ تقدیر کا مسئلہ اللہ نے رکھا ہے تسلی کے لیے، تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو بس اس کی تقدیر کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، چلو ہمارے مقدمے میں یوں لکھا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بس وہ پیش آ گیا۔ حالانکہ اس میں اپنے قصب کا بھی دخل ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے ارادے کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم تسلی جو دیتے ہیں وہ تقدیر کا سہارا لے کر دیتے ہیں کہ رب کو یوں ہی منظور تھا، کہ جو منظور تھا وہ پیش آ گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تو بات ذہن میں آ گئی، یہ خلاصہ سے میں نے رکھ کر دیا تقدیر کے مسئلے۔ کتاب میں آپ پڑھیں گے، شروحات میں لمبی تفسیرات بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے پھر چلو گھڑی پھر کیا کروں، بہت دیر چلتی ہے، چلو جتنا بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ تقدیر مبرم ہے، ایک معلق ہے، آگے معلق ہے وہاں، لیکن یہ جو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، معلق اور مبرم، یہ لوح محفوظ کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے۔ یہ جو دو قسمیں ہیں معلق اور مبرم، یہ صرف ہے یہ لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے۔ کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کرے گا تو ان کی عمر بڑھ جائے گی، آگے صدقہ خیرات کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ تقدیر یہ کس اعتبار سے ہیں؟ یہ دو قسمیں ہیں، یہ لوح محفوظ کے اعتبار سے، باقی اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم ہے اور اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں چلو انشاءاللہ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کر بھی دینا۔